میں آج اس فورم پر بات کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں جہاں ہمیں دنیا کو درپیش مسائل پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بہت سارے مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں مگر آج میں صرف 4 انتہائی اہم مسائل پر بات کروں گا جن کی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا ہوں۔ ہمیں کئی سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے۔ میں یہاں نہ آتا مگر میرے خیال میں کچھ انتہائی اہم مسائل ہیں جن کی طرف دنیا کی توجہ دلانا ضروری ہے تاکہ ان کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ میں ابتدا موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے کروں گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر بہت سے قائدین نے بات کی مگر جناب صدر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ شاید دنیا کے قائدین جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں انہیں اس معاملے کا اندازہ نہیں ہے کہ اس مسئلے سے کتنی بڑی آفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ Perhaps world leaders do not, some of the leaders who can do a lot do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ہمارے پاس بہت سے آئیڈیاز موجود ہیں مگر جیسے کسی نے کہا ہے کہ مالی وسائل کی فراہمی کے بغیر تصورات محض خواب ہوتے ہیں۔ میں اپنے ملک پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ We depend upon our rivers. ہمارا دار و مدار اپنے دریاؤں پر ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہیں۔ ہمارے دریاؤں میں 80% پانی گلیشیئر سے پگھل کر آتا ہے۔ Glaciers not just on the Pakistani side, even India. اسی طرح بھارتی دریا گنگا اور سندھ میں 80% پانی ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کے گلیشیئر سے پگھل کر آتا ہے۔ From the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid. We detected already 5,000 یہ گلیشیئر تیز رفتاری سے پگھل رہے ہیں۔ ہم ابھی تک اپنے پہاڑوں میں 5000 جھیلوں کی نشاندہی کر چکے ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا تو ہمیں خدشہ ہے کہ ہم انسانوں کو ایک بہت بڑی آفت درپیش ہو سکتی۔ میرے ملک میں جب میری پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی تو ہم نے 5 سال میں سالوں میں پاکستان میں 10 ارب درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنا ہے، لیکن صرف ایک ملک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے پوری دنیا نے اس مسئلے سے مشترکہ طور پر نمٹنا ہے۔ میری امید کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ قوت دی ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنی زندہ رہنے والی جبلت کو جھنجھوڑیں۔ Provided our survival instinct is stirred up, and this is really what I hope. مجھے قوی امید ہے کہ اقوام متحدہ اس سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کرے گی۔ اس پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے۔ امیر ممالک کو اس پر مجبور کیا جائے کہ ان گیسوں کے اخراج میں کمی لائیں جو درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ ہم جیسے ممالک سے ایسی گیسوں کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے۔ The United Nations must take leadership in this. My second issue. دوسرا مسئلہ جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جناب صدر، ہر سال اربوں روپے غریب ممالک سے امیر ممالک میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اربوں ڈالرز حکمران طبقات کی چوری کی نظر ہو جاتے ہیں اور یہ سارا پیسہ مغربی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان رقوم سے مہنگی جائیدادیں خریدی جاتی ہیں۔ جناب صدر، یہ عمل ترقی پذیر ممالک کو تباہ کر رہا ہے۔ اس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں اور اس سے غریب اور امیر لوگوں میں فرق مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ The developing world. This is causing more poverty, deaths.
It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, منی لانڈرنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ غریب ممالک سے امیر ممالک میں ہونے والی منی لانڈرنگ کو ویسے نہیں سمجھا جاتا جیسے منشیات سے حاصل کیا گیا پیسہ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے والی مالی وسائل پر دنیا کی نظر ہے. غریب ممالک کو جس طرح اپنے بااثر طبقات لوٹ رہے ہیں اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کرتا. مجھے جب سال پہلے حکومت ملی تو اس سے پہلے والے 10 سالوں میں ہمارے ملک کے مجموعی قرضے میں 4 گنا اضافہ ہوا. جو قرضہ 60 سالوں میں لیا گیا تھا اس کا 4 گنا صرف 10 سالوں میں لیا گیا. Charge of our government a year back. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years it went up 4 times. As a result, the total revenue اس کے نتیجے میں ہم نے ایک سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس کا آدھا صرف قرضوں کی ادائیگی پر چلا گیا. اگر یہ حالات ہوں تو ہم انسانوں یعنی اپنے 22 کروڑ لوگوں پر پیسہ کیسے خرچ کریں گے؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک کو حکمران طبقات نے بری طرح لوٹا تھا اور وہ بڑی آسانی سے یہ سارا پیسہ ملک سے باہر لے گئے. جناب صدر، جب اس لوٹے ہوئے پیسے سے بیرون ممالک میں خریدی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تو ہمیں یہ پیسہ واپس لانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم یہ پیسہ واپس لا کر اپنے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں مگر اس سلسلے میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں. ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ان مجرموں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. But they are such, it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم مہنگے ترین وکلا کی خدمات حاصل کر کے ان پر کروڑوں ڈالر خرچ کریں. اس لیے ہمیں امیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے. اور جناب صدر، یہ بہت اہم ہے. امیر ممالک میں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو ایسا نہ کرنے دیں. غریب ممالک انسانی ترقی جسے اقوام متحدہ SDG کا نام دیتی ہے پر پیسے کہاں سے خرچ کریں گے؟ لہٰذا امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں کچھ کریں. وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک جائیداد منتقل کریں. To stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to. وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک منتقل کریں اور وہاں پر ان پیسوں سے مہنگی جائیدادیں خریدیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکس ہیونز کیوں بنائی گئی ہیں؟ ان کی اجازت کیوں ہے؟ ان ٹیکس ہیونز کو قانونی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے. دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس سے ہم شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں کہ غریب غریب تر ہوتے جائیں اور امیر امیر تر ہوتے جائیں. لہٰذا یہ میرا دوسرا نقطہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں قائدانہ کردار ادا کرے گی. United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this. اور IMF اور ورلڈ بینک کی مدد سے ترقی پذیر ممالک کو اس طرح لوٹنے کا راستہ روکے گی. میرا تیسرا نقطہ نظر اسلاموفوبیا ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 1 ارب 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں. مسلمان دیگر ممالک مثلاً یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں اقلیتوں کی حیثیت سے آباد ہیں. 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں خطرناک تیز رفتاری سے اضافہ ہوا ہے. انسانی برادریاں ایک ساتھ رہا کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، لیکن اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں تو کچھ ممالک میں اس کو بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. حجاب کی حیثیت کیا ایک ہتھیار کی سی ہے؟ کچھ ممالک میں خواتین اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں
مگر وہ کپڑے پہن نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوتا ہے. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And اسلاموفوبیا کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس کا آغاز اس لیے ہوا کہ کچھ مغربی لیڈروں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا. اور اسلامی دہشت گردی، انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں استعمال کی گئیں. انتہا پسند اسلام ہے کیا؟ اسلام تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے. آپ انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحوں سے مغربی ممالک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو نیو یارک میں زندگی گزار رہا ہو، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ انتہا پسند اسلام اور اعتدال پسند اسلام میں کیا فرق ہے؟ دہشت گردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں جن کا استعمال اہم لیڈران کرتے ہیں، وہ بنیادی وجہ ہے جو اس اسلاموفوبیا کی بنیاد ہے. اور اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب ہم مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. For this Islamophobia, and it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in جناب صدر، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپی ممالک میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی خاص طبقے کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. شام اور دیگر علاقوں میں بہت سے عسکریت پسندوں کا تعلق ان طبقات سے ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان سربراہوں نے بھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا. 9/11 کے بعد جب انتہا پسند اسلام کے بارے میں سوچا جانے لگا تو بجائے اس کے کہ ہم مغربی دنیا کو بتاتے کہ انتہا پسند اسلام ایک افسانہ ہے. ہر معاشرے میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں. عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، ہر معاشرے میں انتہا پسند اور اعتدال پسند موجود ہوتے ہیں. مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا ہندو مت، وہ انتہا پسندی سکھاتا ہے. ہر مذہب کی تعلیم محبت اور رواداری اور انصاف ہے. یہی چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. بدقسمتی سے مسلمان رہنماؤں کو اس بات کا بڑا خوف تھا کہ ان کو انتہا پسند مسلمان کہا جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے اعتدال پسند بننے کی کوشش کی. ہمارے ملک پاکستان میں بھی حکومت نے روشن خیالی جیسی اصطلاح ایجاد کی. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مغربی لباس سے بھی تن کرتا ہو وہی روشن خیال ہوتا ہے. اگر کسی کو انگریزی نہیں بھی آتی تو وہ انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی طرح وہ روشن خیال تصور کیے جائیں گے. یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمانوں نے مغربی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انتہا پسند اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں. 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک وجہ دہشت گرد حملے تھے، کیونکہ 9/11 کو جن دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ خود کش بمبار تھے. مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس لیے خود کش حملے کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ اس طرح ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے. Are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women? Suicide attackers. So this bizarre thing happened. No one explained. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے. مسلمانوں کی جانب سے خود کش حملوں کو دہشت گردی کہا گیا، مگر کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ 9/11 سے قبل دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خود کش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے. مگر اسی بنیاد پر کسی نے ہندو مت کو دہشت گردی کا مذہب نہیں کہا، اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ ہندو مت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سری لنکا میں ان لوگوں نے کیے
جن کے لیے جینا عذاب بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جاپانی پائلٹوں نے امریکی بحری جہازوں پر خودکش حملے کیے، تو اس وجہ سے کسی نے حکومت پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو روشن خیال اور اعتدال پسند ثابت کرنے کی کوشش تو کی، مگر مغرب کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا پر مغرب کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں مغرب میں بہت سال رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مغربی لوگ مذہب کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی۔ 1989 میں ایک کتاب شائع کی گئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں رد عمل آیا۔ مغرب کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ مغرب میں مذہب کو بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح مذہب کو نہیں دیکھتے۔ اسلام کو عدم برداشت کا مذہب سمجھا گیا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ہر 2-3 سال بعد کوئی اور سامنے آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جس پر مسلمان دنیا سے رد عمل آتا ہے، اور اس طرح اسلام کے بارے میں عدم برداشت کا تاثر پھیلتا جا رہا ہے۔ And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this. میں مغرب میں ایک خاص طبقے کو اس ضمن میں ذمہ دار سمجھتا ہوں جو جان بوجھ کر اس قسم کی مذموم کوششیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ مغربی دنیا کی اکثریت کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو رسوا کیا ہے۔ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کے گواہ تھے، اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اور یہی ریاست مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی، جو 700 سالوں تک دنیا کی عظیم الشان تہذیب رہی۔ اور وہ ریاست تھی کیا؟ میں اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں کہ یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ اسلام نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ذمہ داری لی، امیروں سے ٹیکس وصول کیا اور غریبوں پر خرچ کیا۔ The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam, hence he... ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس زمانے میں پورے معاشرے کی بنیاد غلامی پر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آپ نے اعلان کیا کہ غلاموں کو بھی برابر کا شہری سمجھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں غلام بھی بادشاہ بنے۔ مصر اور ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہی کی، اور پھر اقلیتوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا۔ اسلام کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے۔ آپ نے اعلان کیا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ میں ہمیشہ اس کیس کی مثال دیتا ہوں
کہ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سربراہ مملکت تھے ایک یہودی سے مقدمہ ہارے تھے. to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. سب سے پہلے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ریاست مدینہ میں یہودی بھی برابر کے شہری تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرتا ہے تو وہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو درد پہنچتا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دل کا درد طبعی درد کے مقابلے میں بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے رد عمل آتا ہے. میں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں دنیا کو، بالخصوص مغربی دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مغربی دنیا میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a... جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسی چیزوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیسے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے. مغربی معاشروں میں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے، مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے. اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے. بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں. اور جناب صدر، میں چوتھے نقطے کی طرف آتا ہوں جو میری نظر میں سب سے اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال. اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں آیا تو یہ میری اولین ترجیح تھی کہ پاکستان ہر وہ کوشش کرے گا جو امن کے لیے سود مند ثابت ہو. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشکل مرحلے سے گزرے. 2001 کے بعد ہم امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے اور معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I oppose the war because in the 80s Pakistan had joined the Western countries. جناب صدر، میں اس جنگ کے خلاف تھا کیونکہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان جہاد شروع ہوا تو ہم اس کا حصہ بنے اور ان کو مغربی طاقتوں نے فنڈ کیا. گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کے گروپ بنائے گئے جنہیں پاکستان آرمی نے تربیت دی، اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے مالی امداد فراہم کی. اس کو افغانستان میں جدوجہد آزادی کا نام دیا گیا. روسیوں نے انہیں دہشت گرد کہا مگر ہم نے انہیں مجاہدین کہا. 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ بھی واپس چلا گیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11. پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا
اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا۔ میں جنگ کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی، اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے۔ میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے، اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ You become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. طالبان افغانستان میں تھے، القاعدہ افغانستان میں تھی، ہمارا اس سے کیا تعلق تھا؟ مگر ہم نے 70,000 لوگ شہید کروائے۔ تو لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان گروپس میں سے جو کچھ بھی بچا ہے ہم انہیں ختم کریں گے، اور یہ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا۔ لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں، مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ افغان سرحد پر ہم نے باڑ لگائی، اسی طرح ہم نے ایران کی سرحد پر اپنی نگرانی تیز کر دی ہے اور ان ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, میں اگر بھارت کی بات کروں تو بھارت میں کرکٹ کی نسبت سے میرے بہت سارے مداح ہیں۔ برے صغیر میں کرکٹ سے لوگ بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ میرے ہندوستان میں بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بھارت جانا بہت اچھا لگتا ہے، تو لہٰذا جب میری پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا۔ میں نے نریندر مودی سے بات کی کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور غربت، آئیں ہم مل کر اپنے مسائل باہمی تجارت سے حل کریں اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں۔ نریندر مودی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہمیں بھی آپ کی طرف سے بلوچستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کلبھوشن یادو نے جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی میں ملوث ہے۔ میں نے کہا آؤ اس سے آگے بڑھیں، ہماری اولین ترجیح ہمارے عوام ہونے چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غریب برے صغیر میں بستے ہیں، بدقسمتی سے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. گزشتہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہمارے وزیر خارجہ کو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کرنی تھی جو بھارت نے منسوخ کر دی۔ ہم نے سوچا بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی قوم پرستانہ جماعت ہے اور وہ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں رکھنا چاہتی۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے ہم انتخابات تک انتظار کریں گے۔ اس دوران میں ایک 20 سالہ کشمیری لڑکے نے اپنے آپ کو بم باندھ کر ایک قافلے میں اڑا دیا، جس کو اس کے باپ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتہا پسند بنایا تھا۔ اس کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا۔ میں نے ٹیلی ویژن پر بھارتی عوام سے بات کی اور کہا اگر وہ ہمیں چھوٹا سا بھی ثبوت دے دیں تو ہم فوری طور پر کارروائی کریں گے، کیونکہ ان گروپس پر
پابندی عائد کی Rather ہوئی than sending us any ہے. ہمیں proof, ثبوت they فراہم sent کرنے کے jets بجائے and bombed us. انہوں نے ہمارے ملک میں بمباری کے لیے We جہاز بھیجے. retaliated. ہم نے جوابی کارروائی کی, A jet, 2 جہاز two مار of the گرائے planes were shot اور down, ایک one پائلٹ کو گرفتار pilot کر killed out لیا. in Pakistan. We ہم نے immediately فوری طور پر returned the پائلٹ کو واپس کر saying دیا that we do not اور want یہ any پیغام دیا کہ ہم escalation. کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے. اس Rather اقدام than کو taking that امن as a کا peace پیغام gesture, سمجھنے کی بجائے انہوں نے اپنی ساری entire انتخابی campaign, مہم almost اس the بات پر entire مرکوز campaign of رکھی Mr. کہ انہوں نے Modi in the پاکستان کو election کیسا was سبق سکھایا ہے how اور he 350 دہشت گردوں کو had ہلاک taught کر دیا Pakistan a ہے, lesson جو that کہ ایک they had سفید just had جھوٹ ہے. killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours. اس میں ہمارے صرف 10 درختوں کو نقصان پہنچا اور یہ بھی ہمارے لیے خاصا تکلیف دہ تھا. He then the election campaign, Mr. Modi انتخابی used مہم میں words مودی نے like, کہا "This یہ is صرف just ایک a ٹریلر ہے The اور movie فلم is ابھی about to باقی ہے start." اور ہم نے پاکستان میں جا کر انہیں سبق سکھایا ہے. یہ ان کی انتخابی مہم تھی. میں نے سوچا کہ سیاستدان انتخابات میں کامیابی کے لیے اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں اور انتخابات کے بعد ہمارے تعلقات معمول پر آ جائیں گے. مگر جو ہی انتخابات ختم ہوئے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہ آیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں FATF کے ذریعے بلیک لسٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیوالیہ ہو جائیں. اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ مودی کا کوئی ایجنڈا ہے. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August. یہ ایجنڈا 5 اگست کو بے نقاب ہوا. بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کی جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کا حق حاصل ہے. انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جو مسائل کو 2 طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کرتا ہے. دراصل انہوں نے بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی کی. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. جب انہوں نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا جس کے ذریعے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی, انہوں نے کشمیر میں 1,80,000 اضافی فوجی بھجوائے. اب کشمیر میں بھارتی فوج کی مجموعی تعداد 9 لاکھ ہے اور انہوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو لگا کر محصور کیا ہوا ہے. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. جناب صدر, میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اور مجھے یہ واضح کرنا ہوگا کہ RSS کیا ہے. نریندر مودی RSS کا تاحیات ممبر ہے. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. RSS ہٹلر اور مسولینی سے متاثر ہے جس کا قیام 1925 میں عمل میں آیا. یہ نسلی امتیاز پر یقین رکھتے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آریائی نسل سے ہیں. نازی ازم کو ماننے والے بھی یہی کہتے تھے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. یہ وقت معلوماتی انقلاب کا ہے. آپ جاننے کے لیے گوگل کی مدد لے سکتے ہیں. میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وضاحت کروں تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے. RSS بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر یقین رکھتی ہے. ان کا اولین نقطۂ نظر ہندوؤں کی بالادستی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے نفرت ہے. It was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was وہ سمجھتے ہیں ہندو مت کی سنہری تہذیب کا تسلسل مسلمانوں اور برطانوی دور حکومت کی وجہ سے ٹوٹا. یہ بات کھلے عام کہی This گئی. is openly stated. You look at the founding fathers of RSS. آپ RSS کے بانیوں پر نظر ڈالیں, آپ گوگل پر جائیں تو سب معلوم ہو جائے گا. Just
Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. 1948 میں عظیم لیڈر مہاتما گاندھی کے قتل کی وجہ یہی نفرت پر مبنی نظریہ تھا، اور پھر سن 2002 میں یہی نظریہ تھا جب مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS کے غنڈے 3 روز تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے، جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ انہوں نے ہٹلر کی پسندیدہ براؤن رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھی۔ کانگریس کے سابق وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ RSS کے کیمپوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا اور 1,50,000 مسلمان بے گھر ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے کہ یہ کیسی ذہنیت ہے جو 80 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں محصور کر دیتی ہے۔ عورتوں، بچوں اور بیمار افراد کو گھروں میں جانوروں کی طرح قید کر دیا گیا۔ اصل میں جو میں برطانیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہاں 80 لاکھ جانوروں کو بھی بند کیا جاتا تو بہت زیادہ شور برپا ہوتا۔ یہ تو پھر انسان ہے۔ And Mr. President, what comes جناب صدر، نسلی امتیاز سے تکبر جنم لیتا ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تکبر ہی افراد سے غلط اور ظالمانہ اقدام کرواتا ہے، جیسے کہ نریندر مودی نے کیا۔ یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا اس نے اس بارے میں سوچا؟ اس پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا کرے گا۔ From the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think کیا وہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام خاموشی سے اس صورتحال کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے؟ کیا وہ یہ تسلیم کریں گے؟ جناب صدر، گزشتہ 30 سال میں 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو وہ حق خود ارادیت نہیں دیا گیا جو اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا۔ 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ اس بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی 2 رپورٹیں موجود ہیں۔ اس حوالے سے دنیا نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب 20 کروڑ افراد کی مارکیٹ ہے۔ افسوس ہے مادیت کو انسانیت پر برتری دی گئی ہے۔ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ The material prevails over the human, but this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, میں یہی بات کرنے یہاں آیا ہوں۔ دیکھیں، جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے۔ وہاں 9 لاکھ فوج ہے۔ وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی، جیسا کہ نریندر مودی کہتا ہے۔ وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ قتل عام ہوگا۔ کیا اس پر اس نے غور کیا؟ When they come out, there'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? جناب صدر، کیا کسی نے اس پر غور کیا کہ کیا ہوگا جب وہاں قتل عام ہوگا؟ آپ کے خیال میں کشمیری عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا سوچیں گے؟ جس انداز میں انہیں قید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے۔ تمام سیاسی قیادت بھی حراست میں ہے جنہیں کشمیر سے باہر منتقل کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بھارت کے حامی کشمیری رہنماؤں کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا ہے۔ 13,000 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور معلوم نہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کشمیری عوام کیا کریں گے جب کرفیو اٹھے گا؟ وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو فوجی رد عمل میں ان پر گولی چلائیں گے۔
پہلے ہی وہ پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں جو گزشتہ 5 سال سے ظلم جاری ہے، اور پیلٹ گن سے نوجوانوں کو بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کشمیریوں میں انتہا پسندی بڑھے گی۔ جناب صدر، پھر ایک اور پلوامہ ہوگا، اور پھر بھارت جو ہم پر پہلے ہی الزام لگا رہا ہے مزید الزامات لگائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ کنٹرول لائن پر 500 دہشت گرد بھارت میں داخلے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان 500 دہشت گرد کیوں بھیجے گا جہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے؟ وہ ان پر کیا اثر ڈالیں گے اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جب وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ ہوگا؟ ہم 9 لاکھ فوجیوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ کشمیریوں کو مزید دبائیں۔ اور بھارتی حکومت کو بھی یہ موقع دیں گے کہ وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے اسلامی دہشت گردی کا منترا دہرائے، جسے سنتے ہی ساری دنیا اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا، اور آپ جو چاہیں وہ کریں۔ جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسلامی دہشت گردی کی رٹ لگاتے رہیں گے، جو کہ وہ اب کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کشمیری عوام پر ظلم میں اضافہ ہوگا، اور ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ لیکن بھارت کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں۔ جب وہ کرفیو اٹھائیں گے، جو بھی رد عمل آئے گا اس کا الزام پاکستان پر لگے گا۔ But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They will again ایک اور پلوامہ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چل پڑے۔ اور نریندر مودی کیا سوچتا ہے کہ اس وقت بھارت میں 18 کروڑ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 55 دنوں سے وہ گھروں میں قید ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمان کیا انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اور جب وہ انتہا پسند بن جائیں گے تو پھر سارے بھارت میں ایسے ہی واقعات ہوں گے، ہم پر دوبارہ الزام لگے گا۔ Again we will be blamed, and I'm warning you right now, again we will be blamed. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم پر دوبارہ الزام لگے گا۔ جناب صدر، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 80 لاکھ کے بجائے محض 8,000 یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا سوچیں گے؟ یورپ کے لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا ہم کمتر مخلوق ہیں؟ کیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں گے۔ Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ مشہور فلم ڈیتھ وش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، اور پورا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر قتل عام ہوا تو مسلمان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے۔ So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, جس کی وجہ اسلام نہیں
بلکہ وہ صورتحال ہوگی جب انہیں انصاف نہیں ملے گا۔ روہنگیا کے 1 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، اس پر عالمی برادری کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کے خیال میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کشمیری تصور کرتا ہوں جو کہ 55 دنوں سے محصور ہے۔ میں عورتوں کی عصمت دری کے واقعات سنتا ہوں جب بھارتی فوج گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ کیا میں اس تذلیل کے ساتھ زندہ رہوں گا؟ میں ہتھیار اٹھاؤں گا۔ I have heard about and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. آپ لوگوں کو زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی What is there to live for? ہیں۔ جب لوگوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے تو وہ کس لیے زندہ رہیں؟ You are actually اگر radicalizing آپ people. انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے۔ Mr. President, جناب صدر، اس لیے میں دہرانا چاہوں گا کہ بہت نازک وقت ہے، I want to اس پر رد عمل آئے گا، repeat here. پاکستان پر الزام لگایا جائے One گا۔ of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی جیسے فروری میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سمت بڑھیں، اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ This is why the United Nations came into یہی being in وجہ ہے کہ 1945. 1945 میں اقوام You were متحدہ supposed to وجود میں stop آئی this تھی۔ happening. آپ کو اسے روکنا ہوگا۔ I میں feel سمجھتا we ہوں are کہ ہم 1939 میں back in واپس چلے گئے ہیں 1939. جب جرمنی نے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ Czechoslovakia has been عالمی taken. برادری کیا کرے گی؟ Next. کیا یہ 1 ارب 20 کروڑ عوام کی What is the مارکیٹ world کو خوش community رکھے گی going to do? یا انصاف اور Is it انسانیت کے going ساتھ to کھڑی ہوگی؟ appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this اگر یہ سلسلہ goes جاری on, رہا تو آپ بدترین we hope حالات for کے the لیے best, تیار but be رہیں۔ prepared for the worst. جناب صدر، اگر 2 ایٹمی ملکوں میں روایتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے ہمسائے سے 7 گنا چھوٹے ملک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے A convention کہ یا تو وہ war ہتھیار starts. پھینک دے یا پھر موت تک And اپنی if آزادی anything کے will لیے happen, جنگ but لڑے، ہم supposing کیا کریں گے؟ a country 7 میں اپنے آپ سے سوال times کرتا smaller ہوں، than میرا یقین its ہے neighbor کہ اللہ is faced ایک with ہے a choice. اور ہم جنگ کریں گے۔ Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when